میاں نواز شریف صاحب ان کو ری لانچ کیا گیا اور انہوں نے بھی بیانات دینا شروع کر دیے، حالانکہ بڑے عرصے سے وہ ریت میں سر دبا کے بیٹھے تھے اور کوئی بات نہیں کر رہے تھے، لیکن اب میاں نواز شریف صاحب بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ میاں صاحب کو جس طرح کی شکست ہوئی ہے، ایک مانسیرا میں اور دوسری لاہور میں ان کے اپنے حلقے میں، اب تو وہ یاسمین راشد کا حلقہ ہے، میاں نواز شریف کا حلقہ تو وہ ہوا کرتا تھا، تو جس طرح کی شکست میاں نواز شریف صاحب کو ہوئی ہے، اس کے بعد تو ان کا کبھی بھی سیاست پہ بولنا بنتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ڈھٹائی ہے، میاں صاحب دوبارہ سے سیاست کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور سارے کے سارے جتنے ایسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے، وہ سارے مورے ایک ایک کر کے لانچ کیے گئے ہیں۔ فیصل واڈا کو لے آئے میدان میں، بہت سارے اور لوگ ہیں ان کو میدان میں لے آئے، لال ٹوپی والا جو ہے وہ آج کل بہت زور لگا کے بول رہا ہے، تو وہ تمام یہ چیز کیا بتا رہی ہے؟ آرمی چیف خود بھی میدان میں آ گئے، انہیں بھی آ کر سٹیٹمنٹ دینا پڑا پبلکلی۔ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ انہوں نے ایک ایونٹ کیا، اس کے بعد بچوں کے ساتھ جو ایونٹ کیا اس کو بھی پبلک کیا گیا۔ نارملی جو فوٹیج آتی ہے آواز بند کر کے آتی ہے، وہ آواز بھی سنوائی گئی، لیکن وہاں 2-3 غلطیاں ہو گئیں، کچھ ایسی چیزیں سنوا دیں جس سے ان کی جانبداری کا پتہ چلا۔ ایک تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آرمی چیف نے خط کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو وہ خاموش رہتے تو بہتر تھا، لیکن جو انہوں نے جواب دیا اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ آرمی چیف جانبدار ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور پھر وہ جو باتیں کرتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے، جو اقدامات ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آرمی چیف جانبدار ہے۔ اب مریم نواز نے ایک جلسہ کیا، ایک تو چھوٹا سا ایریا چاند کنال کا جہاں پہ یہ جلسہ کیا گیا، بعد میں اس کو ایڈٹ کر دیا گیا تصویروں کو، یعنی وہ کام دکھا دیا گیا جو دکھایا جاتا ہے نارملی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے وہ کارروائی پکڑ لی، انہوں نے دکھایا کہ کیسے کاپی پیسٹ کر کے کس طریقے سے ایک چھوٹے جلسے کو بڑا کرنے کی کوشش کی گئی، اور انفارمیشن منسٹر نے اٹھا کے وہ تصویریں لگا دی۔ تو جال سازی تو ہر جگہ کرتے ہیں، دیکھیں نا، جعلی حکومت ہے، جال سازی سے پیسہ بنایا ہے، جال سازی سے اثاثے بنائے ہیں، جال سازی سے اثاثوں کو چھپایا ہے، جال سازیاں عدالت کے ساتھ بھی کی ہیں، اور سب سے بڑی جال سازی تو مریم نواز نے جو وہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ لا کر جمع کروا دی، وہ ایک بہت بڑی جال سازی تھی۔ پہلے جھوٹ بولتے ہیں پھر جال سازی کرتے ہیں، تو اب جال سازی کر کے جلسہ بڑا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو میں اس پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا، میری وہاں پہ جو نارووال میں لوگ ہیں ان سے بات ہوئی، جو وہاں کے مقامی جو سیاست کو سمجھتے ہیں، جو وہاں کے جرنلسٹ ہیں ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی احسن اقبال سے اتنے کمزور جلسے کی امید نہیں کی جا رہی تھی۔ میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی احسن اقبال کئی مرتبہ یہاں سے الیکشن جیتے ہیں، ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، بے شک احسن اقبال کو اس مرتبہ فارم 47 پہ لایا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی لوگوں کے اندر اتنی بات چیت ہے کہ وہ 15-20 ہزار بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں صحافی، ان کا یہ کہنا ہے کہ احسن اقبال میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 15-20 ہزار بندہ اکٹھا کر سکیں، لیکن تمام سرکاری اور تمام عسکری وسائل استعمال کرنے کے باوجود، سرکاری عملے کو لا کے وہاں بٹھانے کے باوجود، لوگوں کو لالچ دے کر وہاں لانے کے باوجود، اور دور دراز علاقوں سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے باوجود یہ 10-12 ہزار کا کراؤڈ اکٹھا نہیں کر سکے۔ تو یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے، بڑی پتلی صورتحال ہے PMLN کی، نارووال جیسی جگہ کے اوپر۔ اور یہاں پہ ایک اور چیلنج بھی ہے نا کہ اسی جگہ کے اوپر آپ کل اجازت دے دیں مریم نواز کی جگہ پہ عالیہ حمزہ کو، اور کوئی انتظام بھی نہ کرے، تو آپ دیکھیں اس سے 4 گنا جلسہ ہو جائے گا۔ بلکہ لاہور میں اجازت دے دیں، اس سے 10 گنا جلسہ آپ کروا لیں۔ مریم نواز چیلنج کر کے پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی خاتون کے ساتھ یعنی کر لیں، وہ اگر مقابلہ کرنا چاہتی ہیں صنم جاوید سے مقابلہ کر لیں مریم نواز، لاہور میں ایک جلسہ خود کر لیں اور ایک جلسہ صنم جاوید کو کرنے کی اجازت دے دیں، خود جو ہے وہ سارے سرکاری وسائل استعمال کر دیں، طیبہ راجہ کو کرنے کی اجازت دے دیں، عالیہ حمزہ تو ان کو ناکو چنے چبوا دیں گی، یاسمین راشد کو اگر جیل سے نکال دیں تو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز سارے مل کے 1 مہینے میں وہ جلسہ نہیں کر سکتے جو یاسمین راشد 48 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر کر دیں گی۔ یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، ان کی یہ کیپیسٹی رہی نہیں، یہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ خدیجہ شاہ کو بولیں، وہ اس طرح کی پولیٹیکل نہیں ہے، ان کا اتنا وہ اس طرح کا ریکارڈ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا بڑا جلسہ کر دیں گے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں سارے ریاستی وسائل استعمال کرنے کے باوجود، عسکری وسائل استعمال کرنے کے باوجود، سرکاری پیسہ استعمال کرنے کے باوجود، سرکاری بندے لانے کے باوجود، احسن اقبال کا حلقہ پسند کرنے کے باوجود بندے نہیں اکٹھے ہوئے۔ یعنی نارووال جیسی جگہ کے اوپر PMLN اس طرح نہیں کر پائی جو ان کی ایک مقبولیت ہوتی تھی۔
تو مایوسی اوبیس ہے، نواز شریف صاحب کے بیانات سے بھی مایوسی نظر آتی ہے، مریم نواز کے بیانات سے بھی مایوسی اور جھوٹ نظر آتا ہے۔ بیان سنیں، وہ کہہ رہے ہیں جی اڈیالہ سے خط پر خط آ رہا ہے، اللہ کے واسطے مجھے بچا لو، یہ مریم نواز نے کہا۔ اب میں ذرا اس کو، یہ فیک نیوز ہے جو مریم نواز نے دی ہے کہ خط پہ خط آ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو، ایسا کوئی جملہ آپ نے پڑھا، آپ نے سنا؟ ایسا نہیں ہے۔ کوئی تاثر آپ کو ایسا ملا؟ بالکل نہیں ملا۔ اگر عمران خان کے اس خط کے اندر ذرا سا بھی شائبہ ہوتا، ذرا سا بھی اس چیز کا تاثر ہوتا کہ عمران خان کوئی ڈیل مانگ رہا ہے، یا عمران خان کوئی NRO مانگ رہا ہے، یا عمران خان نے تھوڑی سی کمزوری دکھائی ہے، تو یہ اس خط کو پورے پاکستان کے اخبارات میں چھپواتے، یہ اس خط کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ڈسکس کرواتے، یہ اس خط کو پاکستان میں نہیں دنیا میں دھما کر رکھ دیتے۔ لیکن وہ خط نہیں ہے، وہ چارج شیٹ ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کا لہجہ اگر ایسا ہوتا نا کہ مجھے معافی دے دی جائے، اللہ کے واسطے مجھے بچا لو، اس قسم کا اگر لہجہ ہوتا تو اس خط کے اشتہار چلوا دیے جاتے، اب تک ٹی وی اور اخبارات کے اوپر دھڑا دھڑ اس کو چھپوایا جاتا۔ لیکن وہ خط نہیں ہے، وہ ایک چارج شیٹ ہے۔ وہ چارج شیٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کی کٹ پتلی حکومت کے خلاف، اور اس چارج شیٹ کے بعد اب لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو سارے اکٹھے ہیں اور تحریک انصاف کو ہم آگے آنے نہیں دیں گے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہی ہے کچھ نہ کچھ کر کے، اور وہ احتجاج کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں انہوں نے ایک جلسہ بھی کیا ہے، ان کے انٹرنل بھی معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ کے بعد تحریک انصاف نے جس طرح کا رد عمل دیا ہے، اس رد عمل نے پوری تحریک انصاف جو بکھری ہوئی تھی اس کو اکٹھا کر دیا۔ تو یہ تحریک انصاف کے ساتھ ایک طرح کی بلیسنگ ہوئی ہے، ان کا ایک طرح کا فائدہ ہوا ہے کہ سب کا ایک ٹیسٹ ہوا اور وہ سارے مل کر اکٹھے ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب نے کچھ احکامات دیے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے، اور وہ پہنچائے ہیں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے۔ یہ بیانات میں ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلا بیان، عمران خان نے تاکید کر کے کہا ہے کہ قوم کو بتاؤ کہ تمام آرڈرز عاصم منیر دے رہا ہے۔ پہلا بیان ہو گیا جی۔ دوسرا، عمران خان نے کہا ہے جو مرضی کر لیں، دھمکیاں دیں، پریشر نہیں لوں گا اور نہ ہی ڈیل کروں گا۔ سمپل چیز تو یہ ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اگلا بیان عمران خان صاحب کا کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ جیل میں ایسا کون کر رہا ہے، ہو آر یو، ہم بھی پوچھیں گے کہ ہو آر یو، یہ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا، وہ سٹیٹمنٹ ہے جی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ عاصم منیر کرنل کو حکم دیتا ہے کہ عمران خان پر پریشر بناؤ، یہ سب کچھ عاصم منیر کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگلا بیان، ہم 20 منٹ عمران خان کے ساتھ رہے لیکن بشرا بی بی کو نہیں لایا گیا، تو ہم نے جیل میں احتجاج ریکارڈ کروایا کہ اگر بشرا بی بی نہ لائی گئی تو ہم نہیں جائیں گے۔ ہمیں دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے احتجاج بند نہ کیا تو آپ کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ یہ جناب جب علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کو ملی تو وہاں سے یہ بیانات آئے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ عاصم منیر صاحب کا نام ایسے ڈسکس ہوتا نہیں تھا، اتنا کھل کے چیزیں ہوتی نہیں تھیں۔ یہ کیوں ہو رہی ہیں میں یہ تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ظلم کیا جاتا ہے یا جبر کیا جاتا ہے یا جانبداری دکھائی جاتی ہے، تو اگر وہ تھوڑی ہو نا تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تھوڑا سا مارجن رکھتی ہیں۔ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ٹھیک ہے جانبداری اتنی ہے، ابھی مارجن ہے، یہ لوگ واپس اپنی ڈومین میں چلے جائیں گے، اور جب تک امید باقی ہوتی ہے تب تک اتنی چیزیں کھل کر نہیں ہوتی۔ صاف بات یہ ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی اس سسٹم سے امید ختم ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں انصاف تب تک نہیں ملے گا جب تک کہ ہم اپنے بازو پہ بھروسہ نہیں کریں گے، عوام خود نکل کر سڑکوں پہ انصاف نہیں لے گی، اور جب تک ہم کھل کر ساری باتیں نہیں کہیں گے تب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ تو اب عمران خان صاحب کا لہجہ جو ہے وہ کافی تلخ اب دکھائی دے رہا ہے، وہ بڑا کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور وہ صاف صاف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نام لو جا کر عاصم منیر صاحب کا۔ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری ڈالو عاصم منیر صاحب پہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنل کو احکامات بھی عاصم منیر صاحب دے رہے ہیں، اور جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے ہمارے اوپر وہ عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔